میں نے جو ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کی، بس اسی آیت کی تشریح، اسی کو ایکسپلین کر کے میں اب گزر جانا چاہتا ہوں۔ مدینے کے منافقین کا تذکرہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ وہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے دلوں میں کیسا بغض و عناد رکھتے تھے، اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو کس طرح دھوکہ دیتے تھے۔ نمازیں پنج گانا میں بھی حاضر ہوتے اور مجاہدین کے لشکر میں بھی شریک رہتے تھے۔ دین کے معاملے میں ان کی یہ دوغلی پالیسی صرف اس لیے تھی کہ مسلمان انہیں اپنا سمجھے اور کفار و مشرکین کے خلاف جو خفیہ منصوبے تیار کیے جاتے ہیں وہ انہیں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اوپر سے وہ اسلام اور مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے تھے اور اندر سے دشمنان اسلام کے ساتھ ان کا خفیہ ساز باز تھا۔ انہی منافقین کے ساتھ ابو عامر فاسق ایک انصاری کا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ غزوہ خندق تک ہر لڑائی میں دشمنوں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ جب غزوہ خندق میں کفاروں کو شکست ہو گئی تو ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور وہاں سے اس نے مدینے کے منافقین کو کہلا بھیجا کہ جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈالی جائے گی پیغمبر اسلام کی عسکری طاقت کمزور نہیں ہو سکے گی، اس لیے تم لوگ مدینہ میں ایک علیحدہ مسجد تعمیر کرو، ایک الگ مسجد تعمیر کرو، اور پیغمبر اسلام کی تقریبی سازشوں کے لیے اسے ایک محفوظ اڈے کے طور پہ استعمال کرو۔ مسجد کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی کہ تم لوگ ان کی جماعتی قوت کو توڑنے کے لیے کوئی خفیہ مرکز بنا رہے ہو۔ مسلمانوں میں بھوت ڈالنے اور ان کے قوت جہاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ہیلا نہیں ہے کہ نماز کے نام پر تم انہیں اپنی مسجد میں لاؤ اور رفتہ رفتہ پیغمبر کی طرف سے ان کے دلوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دو کہ ان کی والہانہ عقیدت میں فتور پیدا ہو جائے، اور پیغمبر کے گرد جو جان دینے والوں کی ایک مضبوط فصیل کھڑی ہوئی ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ جائے۔ اس نے یہ اطلاع بھی بھیجی کہ میں قیصر روم کے پاس جا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ناقابل تذکیر سپاہ کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرا دوں، تم لوگ بھی سامان حرب کے ساتھ تیار رہنا۔ چنانچہ ابو عامر فاسق کے مشورے پر مدینے کے منافقین نے کوبا نام کے محلے میں چپکے سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو منافقین کے چند سرگنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، مسجد نبوی شریف ہمارے محلہ سے کافی فاصلے پر ہے، بہت دور ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے محلے کے بوڑھے اور معذور لوگوں کے لیے قریب ہی میں ایک مسجد کی تعمیر کر لی ہے۔ ہماری اور تمام نمازیوں کی دلی خواہش ہے کہ حضور اس مسجد میں تشریف لے چلے اور دوبارہ پڑھ کر اس کا افتتاح کر دے تاکہ ہماری نمازیں خدا کے دربار میں درجہ قبول کو پہنچ جائے۔ ان کا یہ معروضہ تو صرف دکھاوے کا تھا، ورنہ دراصل ان کی نیت یہ تھی کہ حضور جب اس مسجد میں نماز پڑھ لیں گے تو اس سند قبول حاصل ہو جائے گا اور آپ مسلمانوں کو بھی اس مرکز میں آنے سے کوئی عذر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تو ابھی تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں جو روم کے سرحد سے واقع ہے، وہاں عیسائیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا معرکہ پیش ہے، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو انشاءاللہ تمہاری مسجد میں چلوں گا۔ جب 2 مہینے کے بعد غزوہ تبوک کی مہم سے واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل کریم یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین ورصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائے، وہاں سے کفر پھیلائے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے اور اس شخص کے واسطے کمین گاہ بنائے جو پہلے سے اللہ اور رسول سے ڈر رہا ہے، وہ قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ مسجد کی تعمیر سے ان کا مقصد سوا بھلائی کا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ ان کی مسجد میں ہرگز کھڑے نہ۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے۔ اپنے 2 صحابی مالک ابن دکشق
اور حضرت عثمان ابن علی اجلانی کو حکم دیا کہ وہ مسجد زرار ہے، اسے جا کر گرا دو اور جلا دو۔ اب اپنے دماغ کا دروازہ کھول کر دل کے طہارت کے ساتھ اگر آپ اس آیت کریمہ کا مطالعہ کریں گے، اس کو مان کے بہت سارے حقائق آپ پہ روشن ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ پر یہ منکشف ہوگی کہ نبی کی طرف سے مسلمانوں کو بدعقیدہ بنانے کے لیے منافقین کھلی مخالفت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ نماز اور اصلاح کے نام پہ وہ مسجدوں کو اپنے خفیہ مشن کا مرکز بناتے ہیں اور وہاں سے دین کے نام پر بے دین بنانے کی مہم چلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ وہ کھل کے ڈنڈوں سے اس کا اظہار نہیں کرتے کہ نبی رحمت کی طرف سے مسلمانوں کو بدعقیدہ بنانا ان کی تبلیغی مشن کا مقصد ہے، بلکہ وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ نبی کی عظمت کو مجروح کرنے والا کوئی مشہور باغی ضرور ان کی پشت پر ہے، اور مسلمانوں میں اس کی ایمان سوز تعلیمات پھیلانے کے لیے وہ مسجدوں کو کمینگاہوں اور چھاؤنیوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوگی کہ مسجدوں میں تبلیغی مرکز کے قیام سے ان کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں عقیدے کی تفریق پیدا کرنا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوگی کہ اللہ کے نزدیک نہ ان کی مسجد مسجد ہے، نہ ان کی نماز نماز۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے پیغمبر کو وہاں جانے سے نہیں روکتا، اور نہ پیغمبر اسے گرانے اور جلانے اور منعقد کرنے کا حکم دیتے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوگی کہ مسجد اور نماز کے نام پر مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جب ان کی مسجد میں جانے سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو روک دیا تو اہل ایمان کو ان کے رسول دشمن تحریک میں شامل ہونا کیوں کر درست ہوگا، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ اور ساتویں بات یہ معلوم ہوگی کہ جہاں بھی نبی کی بغاوت کے لیے کوئی مرکز قائم ہو، چاہے قائم کرنے والے نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وفادار امت پر لازم ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کرے اور ان کے ناپاک مقصد کو بے نقاب کر کے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچائے۔ اور ان ساری تفصیلات کے بعد مجھے مسلمانوں کو صرف اتنا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں نہایت ہوش مندی کے ساتھ ان تبلیغی مراکز کا جائزہ لے جو آج کلمہ اور نماز کے نام پر مسجدوں میں چلائے جا رہے ہیں۔ انہیں صرف باہر ہی سے نہیں، اندر سے بھی دیکھے، اس رخ سے بھی دیکھے کہ کن مشہور گستاخوں کا چہرہ ان کے پیچھے ہے۔ پیشانیوں کو صرف سرتوں کا داغ نہ دیکھیے کہ یہ داغ منافقین کے پیشانیوں پہ بھی تھا، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ نبی کی طرف سے ان کو دلوں کا کیا حال ہے۔ یہ بھی معلوم کرے کہ جانے والے چلوں میں جاتے وقت تعظیم رسول اور عقیدت اولیاء کا تو جذبہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے، وہ راستے میں کہاں لٹ گیا۔ ان آبادیوں کو بھی دیکھے کہ جہاں ان کے پہنچنے سے پہلے دینی اتحاد تھا، ان کے پہنچنے کے بعد وہاں مسلمانوں میں پھوٹ کیوں پڑ گئی۔ ان ساری تفصیلات کے بعد یہ دیکھیں کہ قرآن کریم آپ سے ہم سے کیا کہتی ہے جب خاص عہد رسالت میں کفر و نفاق کا اتنا بڑا جال رچا ہے۔